بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 313 آیت نمبر 115 سورۃ النساء۔ پہلے سبق کے اندر شان نبی کا بیان تھا اور عظمت اور عصمت نبی کا بیان تھا، تو اسی سلسلے میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ میں بھی پیغمبر کی شان اور عظمت ہی کا ذکر ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کرنا اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر جانا، یہ گویا کہ اس پر تخفیف ہے اور یہ گمراہی ہے، اور پیغمبر کے راستے سے ہٹ جانا گویا کہ یہ شرک اور بدعت ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ کا عطف جو ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت کے اوپر ہے، اس کو عطف الضد علی الضد کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے تو اللہ اس پر اجر عظیم عطا کریں گے، اور جو رسول کے خلاف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں لے جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ہے اس کو ہدایت، اور پھر چلتا ہے مومنین کے صحابہ کے علاوہ ہٹ کر، تو نولی ہی ہم اس کو پھیریں گے اس طرف، تولا جس طرف یہ جانا چاہتا ہے، اور داخل کریں گے اس کو جہنم میں، اور بہت برا ہے لوٹنے کی جگہ۔ یشاقق، مشاقہ اختلاف کو کہتے ہیں، شدید قسم کا اختلاف، لیکن اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ البتہ سورہ حشر کے اندر یشاق الرسول ہے بغیر یعنی ادغام کے ساتھ ہے، اور یہاں فک ادغام ہے، ترک ادغام کے ساتھ ہے یشاقق، تو وہاں ادغام میں اشارہ ہے شدت کی طرف، تشدید جو ہے نا وہ تشدید شدت پر دلالت کرتی ہے، اور وہاں وجہ یہ ہے کہ مخالف جو تھے یہودی تھے، تو یہودیوں کی مخالفت سخت تھی، اس لیے ادغام کے ساتھ تشدید کے ساتھ لایا تاکہ ان کی شدت پر دلالت کرے، اور یہاں مخالفت منافقین کی ہے، یہ اس کے مقابلے میں اس میں تخفیف ہے یعنی کمی ہے، تو اس لیے فک کے ادغام کے ساتھ یشاقق الرسول کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یشاقق فک ادغام ترک ادغام کے ساتھ جو لایا ہے، اس میں اشارہ ہے تفرقہ بازی کی طرف، کہ ایک رسول کی اتباع میں ہے اور ایک وہ جماعت جو رسول کی مخالفت میں ہٹ کر ایک الگ جماعت بنائی ہوئی ہے۔ یشاقق معنی دو ٹکڑے کیے اس کو، تو جو شخص بھی رسول کے خلاف چلے گا من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے اس کے لیے الہدی ہدایت، یعنی یہ کام تو مولوی ہی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا آدمی، کہ وضاحت کے بعد وہ رسول کے خلاف چلتا ہے اور اپنی جماعت بناتا ہے، شرک اور بدعت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ، اور تابعداری کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے سے ہٹ کر۔ سبیل بمعنی عقیدہ اور عمل کیا ہے، کہ معنی مومنین کے عقیدے سے بھی ہٹ جاتا ہے اور مومنین کے اجماعی اور اتفاقی عمل سے بھی ہٹ کر چلتا ہے۔ المومنین میں مراد اس سے الف لام عہد خارجی ہے، کامل مومنین مراد ہے جو کہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جس صحابہ اکرام کے عقیدہ اور عمل سے ہٹ کر چلے گا، یہ معنی ہوگا تو یہ آدمی جہنم میں جائے گا، اور اس کے اوپر ما انا علیہ و اصحابی والی حدیث کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ راستہ برحق اور سچا راستہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، تو اجماع دلیل ہے، مت دلیل علیہ،
اس اجماع کے اوپر کیا دلیل ہے کہ یہ اجماع جو ہے یہ دلیل ہے؟ تو انہوں نے اس شخص سے مہلت مانگی کہ مجھے وقت دیا جائے اور میں اس پر دلیل لاتا ہوں۔ تو 3 دن کے اندر 300 مرتبہ قرآن کا مطالعہ کیا، پڑھا نہیں ہے، مطلب مطالعہ دلیل کے لیے سرسری نظر سے مطالعہ دلیل دیکھنا۔ اور اس کے بعد یہ آیت سامنے آئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ آیت دلیل ہے صحابہ کی اجماع ہونے پر، کہ اجماع جو ہے وہ بھی دلیل ہے، اس لیے کہ آیت کے اندر یہ کہا کہ مومنین کے سبیلے سے ہٹ کر چلے گا تو یہ گویا کہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین کے راستے پر جائے تو وہ راستہ ٹھیک اور درست ہوگا۔ تو گویا کہ مومنین کا راستہ، صحابہ کا راستہ، وہ گویا کہ دلیل ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ اور اس کی بات پر دلیل ہے۔ نولی ہی ہم اس شخص کو پھیر دیں گے ماں اس طرف تولا جدھر یہ جانا چاہتا ہے، اور ونسلی جہنم ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ گویا کہ اس پر مہر لگ گئی ہے کہ یہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گیا، اس لیے اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وساعت مسیرہ، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ان اللہ لا یغفر سے اب اس مشاقے کا بیان ہے کہ وہ جو مشاقہ عقیدے میں ہے یا مشاقہ عمل میں ہے۔ نبی کی جو خلاف چلا ہے تو نبی کے خلاف یا عقیدے میں خلاف چلا ہے تو توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف ہے، یا عمل میں چلا ہے جو کہ بدعت ہے یا فسق و فجور ہے اور باقی گناہ ہے۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا یشرک بھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، معنی شرک معاف نہیں ہے بدون توبہ۔ ویغفر، اور اللہ معاف کرتا ہے ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے نیچے جو گناہ ہے جس کے لیے اللہ چاہے۔ یہ آیت دلیل ہے معتزلہ اور خوارج کے خلاف کہ مرتکب گناہ کبیرہ کا وہ اس کی معافی ہے اور وہ جنت جائے گا اور وہ جہنم نہیں ہے ابدی۔ تو گویا کہ پہلے جو طریقہ تھا مشاقہ کا، وہ مشاقہ جو ہے شرک ہے، اور دوسرا طریقہ مشاقہ کے اندر وہ یہ ہے کہ معصیت میں اور گناہ میں خلاف اس نے ایک جماعت بنائی ہوئی۔ وَمَن یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقط ضل، یقیناً وہ گمراہ ہے، ضلالًا ایسی گمراہی، بعیداً جو حق سے کوسوں دور ہے، یعنی وہ حق سے بہت دور بھٹک چکا ہے۔ ان یدعونا سے اب اس شرک کا بیان ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ تو ان یدعونا کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر من یشرک کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ کون ہے۔ ان یدعونا، یہ مشرک نہیں پکارتے جو شرک کرتے ہیں، من دون ہی اللہ کے سوا، الا اناسن مگر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یدعونا بمعنی دعا کے ہے، کیونکہ شرک کے اندر اہم جو ہے وہ شرک فی دعا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا غیروں سے حاجتیں مانگتے ہیں اور غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس لیے شرک فی دعا کو ذکر کیا ہے۔ گویا کہ اب باقاعدہ شرک کی اقسام پر یہاں سے تردید شروع ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہوگا کہ پہلے یہ کہا کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور مشرک کے علاوہ اگر عقیدے میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اب باقاعدہ شرک کی بعض اقسام پر تردید ہے جو کہ شرک فی دعا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دعا بمعنی عبادت کا ہے، تو معنی ان یدعون معنی ان یعبدون من دونہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر اناسن عورتوں کی۔ بعض نے یہ دعا بمعنی اطاعت کے کی ہے، اور معنی ہے کہ اطاعت نہیں کرتے اللہ کے سوا کسی کی بھی مگر الا اناسن۔ اناس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اناسن ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اناس سے مراد اوثان ہے، یعنی بت، نہیں عبادت کرتا اللہ کے سوا الا اناسن مگر بتوں کی، صنم وغیرہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بتوں کو اناس اس لیے کہا ہے کہ بتوں کے عورتوں جیسے نام تھے، جیسے منا لات اور منات اور عزا۔ عزا تو واقعی مؤنث تھی، وہ جن جو مؤنث ہوتی ہے، پرڑی جس کو کہتے ہیں، وہ تھی، اور باقی جو ہے نا ان کے عورتوں جیسے نام ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تحسین
ان کی جو تحسین کی جاتی تھی، یعنی ان کو سجایا جاتا، خوبصورت کیا جاتا تھا، تو وہ تحسین عورتوں کی طرح کی جاتی تھی۔ سونا چاندی، کپڑے، غلاف وغیرہ جو ہے وہ عورتوں جیسے ان کو پہنائے جاتے تھے، اس لیے اناسن ان کو کہا گیا۔ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اناسن ملائکہ مراد ہے، اور ملائکہ ان مشرکین کے عقیدے میں اناس ہے، اور وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، اس لیے اناسن فرشتوں کو کہا ہے۔ یا اناس سے حقیقتاً عورتیں مراد ہے، اس لیے کہ مشرکین نے عورتوں کی عبادت کی ہے۔ عزا جو ہے وہ عورت، مطلب یہ ہے کہ وہ عورت تھی، ایک جن کے اندر مؤنث تھی، اور اتدعون بعلا صورت صافات کے اندر بال جو ہے وہ بھی ایک عورت کی عبادت کی ہے، تو اس لیے اناسن کہا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اناسن معنی بے روح اور بے جان شے کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو حصر ہے کہ یہ عبادت نہیں کرتے مگر اناسن اناس کی کرتے ہیں، اور یہ عبادت نہیں کرتے الا شیطان مریدا مگر شیطان کی مریدن جو دتکارا ہوا ہے۔ تو اب دو چیزوں میں تو حصر صحیح نہیں ہے کہ اناس کی عبادت کرتے کسی اور کی نہیں کرتے، اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ان یدعون الا شیطان مریدا، یہ باعتبار عاقبت اور انجام کے کہا ہے، کہ معنی یہ ہے کہ یہ بتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیطان کی عبادت کرنا، کیونکہ غیر کی عبادت کرنا اس کا حکم جو ہے وہ شیطان ہی دیتا ہے۔ تو آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ گویا کہ یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرکین کے اندر دو قسم تھی، ایک یہ کہ وہ بتوں کی اور ملائکے کی اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور دوسری قسم وہ ہے جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی عبادات تو اب بھی ہے، بعض ممالک کے اندر جو ہے، مثال طور پر مصر کے اندر ہے، وہاں ایک عورت کی عبادت کی جاتی ہے، لیبیا کے اندر ہے، عمان میں ہے، مسقط وغیرہ میں ہے، اور بعض مقامات پر یہ معلومات کی گئی ہے وہاں عورتوں کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جنات جو ہے شیطان مریدہ میں شیطان کی عبادت بھی لوگ کرتے ہیں، اور شیطان کی عبادت جو ہے شیطان مریدہ میں، یعنی شیطان مرید کی عبادت لوگ جگہ جگہ میں خود کرتے ہیں۔ گویا کہ دو قسم کی عبادت ہو گئی، بتوں کی یا شیطان مرید کی، اور بہت ساری جگہوں میں لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، مثال کے طور پر مصر، لیبیا، عمان، مسقط وغیرہ میں۔ اور جنات جو ہے وہ بعینی ہی ابلیس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے دو میں حصر کیا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر۔ وقال، اور اللہ شیطان نے کہا، لاتخذن، میں ضرور پکڑوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مقرر، مفروضاً معنی مقرر، یا مفروض بمعنی واجب کے، یا مفروض بمعنی جدا کیا ہوا، اگرچہ اس کو نصیب کہا ہے، یعنی لیکن وہ حصہ جو تقسیم کیا وہ ہے زیادہ، وہ اکثر لوگ ہوں گے۔